یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل مجھ سے اور میرے مسلمان دوستوں سے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر اسلام سے متعلق لوگ سوالات کرتے ہیں، غیر مسلم دوست۔ ہم جب ان کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ شوق میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی؟ دیکھیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کی آخری کتاب ہے، اور خدا کی آخری کتاب میں ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس کو تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ دین کی تبلیغ کے لیے قرآن مجید نے اس بات کو تجویز نہیں کیا کہ آپ جا کے تقریر فرمائیں، مناظرہ کریں، آپ جا کے دوسروں کی غلطیاں بیان کریں، آپ جا کے واعظ فرمائیں۔ نہیں، اس میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید نے کہا ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن میں نے دے دیا ہے، پیغمبر آپ اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں، اور بعد میں آنے والے بھی اسی کے ذریعے سے۔ تو آپ کو اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ ادب کے ساتھ غیر مسلموں کو پیش کر دیں، اس کے اچھے تراجم۔ ہم بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر صورت میں وہ دنیا کی زبانوں میں موجود ہو، وہ دے دیجیے۔ ان سے کہیے کبھی آپ کو فرصت ملے، وقت ملے تو پڑھ لیجیے، اس کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن کرا دیجیے۔ زبان سے کرا سکتے ہیں، آپ کو خود علم ہے کیسی کتاب ہے، کرا دیجیے، ورنہ لکھا ہوا انٹروڈکشن دے دیجیے۔ اب تو لکھا ہوا ہی کافی نہیں، بولا ہوا بھی دیا جا سکتا ہے، یہ دے دیجیے۔ اس کے بعد کسی آدمی کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، دے دیجیے، ورنہ اچھے اہل علم کی چیزیں ان سوالات کے جواب میں ان سے ان کو متعارف کرائیے، تاکہ اب وہ ایجوکیشن کا مرحلہ ان کے یہاں شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو خدمت ہم کر سکتے ہیں، دوسرے اہل علم کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ بعض اوقات ناقص علم کی بنیاد پر ایسی مناظرہ بازی کی لوگ کیفیت پیدا کر لیتے ہیں کہ جس سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دین کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچانے کا طریقہ ہی یہ ہے، اور یہ طریقہ خود ہمارے پروردگار نے ہم کو بتا دیا ہے۔ کوئی ایک لفظ بولے بغیر اللہ کی کتاب پہنچا دیجیے، بولی ہوئی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں۔ یعنی ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی کوئی شخص نہ رہے جس کے پاس یہ نہ پہنچ جائے۔ اب اس نے رسپونڈ کرنا ہے، اس نے اٹھا کے رکھ دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس نے اس کو پڑھ لیا، وہ اس کو اپیل نہیں کی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس کو کوئی اب مسئلہ پیدا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے کہ میں اب جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ آپ اس کی تعلیم، ایجوکیشن یا اس کے سوالوں کے جواب کا اہتمام کریں۔ یہ طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے، اس کے سوا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ یا دین کے چہرے کو مسخ کرے گا یا لوگوں کو متنفر کرے گا دین سے۔ تو اللہ کی کتاب کو اپنا کام کرنے دیجیے، وہ اپنا کام کرے گی، اور اسی نے ہمیشہ کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آج سے برسوں پہلے ڈاکٹر محمد حمید اللہ، وہ عرصے تک فرانس میں رہے اور یہیں انہوں نے ساری زندگی بسر کی۔ وہ لاہور گئے تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا، میں بھی تھا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی تھے، علامہ اقبال کے فرزند، کہ آپ اتنا عرصہ رہے تو کیا صورت ہے، پیرس میں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اوسطاً 7 سے 8 ہر ہفتے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز سے متاثر ہو کے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا زیادہ تر قرآن یا نماز یا اذان۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی فطرت کس جگہ سے دین کو لیتی ہے، وہ ہمارے مناظروں سے اور ہماری گفتگو سے نہیں لیتی۔